سردار عبد السمیع ایڈوکیٹ مولانا شوکت محمود۔ میں جناب قائد محترم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی جناب سردار عبد السمیع ایڈوکیٹ صاحب، جناب ظہور صاحب، مولانا شوکت صاحب، ایان طاہر صاحب، میرے بھائی عابد صاحب، شبیل صاحب، راویز صاحب، ناصر صاحب، صابر الدین صاحب، میں سب بھائیوں کا کسی کا کیونکہ پاس بالکل اس وقت اندھیرے میں سارے میرے بھائی ہیں، ایک ایک کا نام میں جانتا ہوں۔ میں وقت کی بچت کے لیے باقیوں سے معذرت خواہوں، یہ سارے جو مہمان میرے ساتھ بھی آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس کے اس اتحاد پر اور اس کے نتائج پر جو تھوپ میں ہوئے ہیں، میں اطمینان کا اظہار کرتا ہوں اور مبارکباد کرتا ہوں۔ زندگی میں ہماری خواہش تھی اس تھوپ کے اندر، جب میں 2016 میں آیا، پھر 21 کا الیکشن لڑا، پھر 22 کا بلدیاتی الیکشن لڑا، ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم سارے تھوپ کی یہ ایک ہمارا ایک خاندان بن چکا ہے، اور ہم نے یہ 3 الیکشن لڑے، اور خواہش سب کے ہونے کے باوجود کہ ہم چاہتے تھے کہ اس خاندان کا اور ہمارے ساتھ اس سارے سیاسی عمل میں اگر سرپرستی حاصل ہو تو سردار عبد السمیع ایڈوکیٹ صاحب کی ہو، لیکن کسی وجہ سے نہ ہو سکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 2023 میں ایسا بندوبست کیا کہ آج ہم سبھی صاحب سمیت ہم ایک ٹیم بن کر ہم اس میدان میں اترے ہیں، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے۔ بے شک بے شک۔ ضمنی الیکشن بڑا ٹف سا الیکشن ہوتا ہے۔ ایک تو تمام سیاسی جماعتوں کے تمام حلقوں کے لوگ فارغ ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، مہمانداری زیادہ ہو جاتی ہے، الیکشن کمپین کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا کہ ٹیمپو نہیں بنتا، اور مثلا میں ہاڑی گل سے آگے گیا منگ بجری کے کیمپ میں، تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں کوئی کسی اس علاقے کے کہیں کوئی 2-4 کلومیٹر دور جو ہے وہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے۔ میں باغ بریگیڈ سے تقریباً 1 کلومیٹر آگے چھتر گیا ڈولی سائڈ پہ، تو میں نے محسوس کیا کہ کسی بندے نے نوٹس ہی نہیں کیا کہ یہاں الیکشن ہو رہا ہے اور یہ کوئی کینڈیڈیٹ جا رہا ہے، کہیں ایک بندے کے پیچھے ہم گئے۔ یہ سلطن گلی سے چکار کی طرف سلمیہ میں جس دن ہمارے قائد جناب فاروق حیدر صاحب کے چچا داد بھائی حاجی شبیر صاحب ہو، تو ہم وہاں پر تعزیت کے لیے گئے۔ الیکشن کیمپین زوروں سے جاری تھی، تو ہمیں بالکل وہاں محسوس نہیں ہوا کہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے۔ اس لیے پھر جب ٹیمپو نہ بنے تو پھر آپ کے انتہائی ہمدرد لوگ، جس کا کوئی آپ کے اندر انٹرسٹ ہے یا جماعت کے ساتھ وفاداری ہے یا سیاسی عمل کا وہ حصہ بننا چاہتا ہے، اس کے علاوہ عام لوگوں کو بڑی مشکل سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آپ، ایک تو اس کی یہ وجہ بنی۔ ہم نے اس بار بھی تھوپ کے 10 اسٹیشن جیتے 13 میں سے، یہی صورتحال ہے یا؟ بالکل رہی ہے، بالکل رہی ہے۔ الحمدللہ یہ کوئی تیسری بار ہم نے ہیٹرک، چوتھی بار سب نے مل کر۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ یہ الیکشن جیت گئے اور پورے حلقے سے جیت گئے۔ دنیا میں جمہوریت کا اصول ہے کہ 1 مین 1 ووٹ، اور وہ بھی سیکریسی میں جا کے، پردے میں جا کر آپ نے ووٹ لگانا ہے۔ وسطی باغ میں باغ انتظامیہ نے، الیکشن کمیشن نے ایسا الیکشن کرایا کہ ہمارے پولنگ سٹیشن کے اوپر تو یلغار ہوئی بلکہ حملے ہوئے۔ بے شک ہم مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کے پولنگ ایجنٹ جو ہے نا، وہ جو اندر جو ٹھپے، وہ جہاں پر آپ مور لگاتے ہیں وہاں کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے تھے کہ ہمارے سامنے مور لگاؤ۔ پولنگ ایجنٹس کے علاوہ جو پولنگ کا سٹاف ہے، پریزائڈنگ افسر جو ہے نا، ادھر ہی ورقہ پاٹتا تھا، ادھر کہتا تھا یہاں سٹیمپ لگائیں۔ ہر طرح سے جو ووٹ کی پرچی کی جو پامالی ہوتی ہے، اس کے تقدس، جو ایک سیکرٹ بیلٹ اس کو کہتے ہیں،
اور وہ ایک مقدس پرچی ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنے نمائندے کا آپ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے. اس سارے نظام کو آلودہ کیا گیا, اس کے اندر غلاظت بری گئی ہے بے ایمانی کی. ہم ان نتائج کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف قانونی کرتے ہیں. بالکل ویری گڈ. جو بدماشی یہاں پر ہوئی یہ آپ لوگوں نے, میں کہتا ہوں کہ آپ چونکہ ہمارا اور ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے. بالکل ہم الحمدللہ یہ غازی اور شہداء کی سرزمین ہے, اور یہاں پر شاید ان میں سے کوئی اگر کوئی اس طرح کو کرتا تو شاید یہاں پر خون خرابہ ہوتا. لیکن میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں. آپ نے ان کو یہاں سے جانے دیا, آپ کو اس بات پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ تشدد جو ہے, تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دینا چاہیے. ہم جوش میں ضرور ہیں, غیرت کے ہائیسٹ لیول پہ ہیں, خودداری کے اعلیٰ ترین درجے پر ہم موجود ہیں, اور حمیت ہم سے لوگ دنیا سیکھتی ہے, غیرت اور حمیت, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب شریف آدمی ریئیکشن میں اگر اپنے دفاع میں جب کچھ کرتا ہے تو پھر حکومتیں بھی ہل جاتی ہیں اور پورا نظام بھی ہل جاتا ہے. پھر یہاں پر ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہوئی, ٹارگٹ کر کے انہوں نے اس الیکشن کو چرایا, بدماشی سے, غنڈہ گردی سے اور بے ایمانی سے چوری کیا گیا. ہم قانونی, کیونکہ سمیع صاحب قانون کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اپنے وکلاء سے مشاورت کر رہے ہیں. ایک بے ایمانی پولنگ اسٹیشن پہ ہوئی, ایک بے ایمانی آر او کے دفتر میں ہوئی, جہاں پر غلط نتائج, جو کہ وہاں پر کچھ اور نتائج دیے گئے, 5 گھنٹے ہمیں بٹھا کر آر او کے دفتر سے نئے نتائج جو ہے نا وہاں سے جاری کیے. ہم سب کے خلاف الیکشن کمیشن میں جائیں گے اور وہ بکسے کھلوا کے ثابت کر کے آپ کو دیں گے زندہ باد. یہ الیکشن جھوٹا الیکشن ہے. بے شک. لیکن ہماری جدوجہد جو ہے وہ یاد رکھیں, تشدد پہ اکسانا بہت آسان کام ہے. ہم ابھی یہاں پر سارے مل کے یہ روڈ بلا کر ہم یہاں پر ٹائروں پہ آگ لگا کر ہم کسی کو نہیں گزرنے دے سکتے. ہم باغ کی مین شاہراہ کو بند کر سکتے ہیں. ہمارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے اور اتنی صلاحیت بھی دی ہے. ہمارے لوگ کوئی کمزور نہیں, ہم اس حکومت کا حصہ ہیں. ایک ایک کارکن کا ہم تحفظ کریں گے. یہاں پر کوئی کسی کو بدماشی کی اجازت نہیں. قانونی چارہ جائی بھی کریں گے. الیکشن کمیشن کے اندر, اعلیٰ عدالتوں کے اندر ہم اپنا کیس لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا, کیونکہ بے ایمانی کو ہم ثابت کریں گے اور ثابت کر چکے. ہم نے جو چیز دیکھی ہے, بے شک. جب ہم رونا رو رہے ہیں پورے حلقے کے اندر کہ جی بائی الیکشن ہے, لوگ آ نہیں رہے, پنڈی سے بندے باغ سے لوگ یہاں اپنے اوپر ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے, لیکن اس کے باوجود ہمارے اسٹیشنوں پر 30%, 35%, 40%, حد 50%, لیکن 20 اسٹیشنوں پر 70, 80, 90, 96%. یہ کوئی وہاں سے کوئی فرشتوں نے آ کر ان کو ووٹ ڈالا ہے, ادھر مرے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ چلے گئے. یہ بڑا کہ 90% تو دنیا کی جو بہترین جمہوریتیں ہیں جہاں پر ہر لازمی ہے ووٹ ڈالنا, اور جو نہ ڈالنے والا جرمدار ہوتا ہے, اس کو مجسٹریٹ بلاتا ہے کہ تم نے ووٹ کیوں نہیں ڈالا, مست ہے. وہاں پر بھی 94-95% نہیں ہوتے, بیمار ہو جاتے ہیں لوگ, نہیں ہوتے. لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں, ویکیشنز پہ چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں پہنچ سکے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 20 اسٹیشنوں کے اوپر یہ بدماشی کی گئی ہے. اور ایک تاریخ ہے سردار قمر زمان صاحب کی, میں انتہائی ادب سے ان کا نام لیتا ہوں, اور ان کے خانوادہ کی. کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایمانداری اور سیدھے طریقے سے الیکشن جیتنا ان کے نصیب میں ہی نہیں لکھا. تو آپ جانتے ہو قمر زمان پہلا الیکشن لڑا 1990 میں, پورے اسٹیشن بلاک کے ٹھپے لگے, بالکل ٹھپے لگے. اس کے بعد اس کو پتہ لگ گیا کہ وسطی باغ میں اس طرح ٹھپے آپ ہر بار نہیں لگا سکتے. پھر یہاں سے شرکی میں چلا گیا. پھر 20 سال کے بعد 2011 میں دوبارہ آیا. نادرا کی لسٹ ہے, چونکہ اس وقت زرداری چونکہ پی ایچ ڈی ہے دھاندلی میں, اور یہ جو حرام کاری ہیں اس میں زرداری پی ایچ ڈی کیا ہوا. یہ سارے یہ شیطان بڑا زرداری ہے, یہ زرداری کے جو آگے شاگرد ہیں.
اس نے دوبارہ نادرا کی لسٹیں ان کو جاری کر دی. انہوں نے شناختی کارڈ وہاں سے لیے. ابھی لوگ گھروں کے اندر ہی تھے کہ انہوں نے ووٹ ڈال کے 2011 میں وہ الیکشن آ گئی اور اب دوبارہ انہوں نے 2023 میں یہ جسارت کی ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی سیدھا الیکشن ہے کہتے ہیں بڑی برادری تو ہماری. میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک چھوٹی برادری سے میرا تعلق ہے. میں فخر سے کہتا ہوں اس بات پہ. بے شک میں نے 2016 میں اتنا ڈنڈا دے کے میں نے الیکشن جیتا ہے. ساری برادریاں ملدیال برادری میں سب ساتھیوں نے میرا ساتھ دیا. سدن برادری ہمارے ساتھ تھی, ناروا برادری ہمارے ساتھ, تھکیال برادری ہمارے ساتھ تھی. کیا کہتے ہیں آپ میرے سے جس کے ابو جان قبلہ والد محترم 19,000 کی لیڈ سے ہارے. آپ مجھے بتائیں کہ بچہ جمہورہ جو ہے وہ جیت رہے ہیں. وہ جیت رہے ہیں. اللہ بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں تو یہ تاریخ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ہم کوئی بد کلامی نہیں کرتے. یہ ہمارے بھائی ملازمت کرتے ہیں, ہمارے آفیسر ہیں, ان کے خلاف یہاں گندی زبان استعمال کر کے گئے. اور بھائی ہم نے اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ بھیجے ہوئے ہیں, ہمارے لوگ آفیسر ہیں, اپنے میرٹ پہ آتے ہیں. ہم گنڈے نہیں پیدا کرتے, ہم آفیسر پیدا کرتے ہیں, ہم شریف لوگ پیدا کرتے ہیں, ہم لیڈرز پیدا کرتے ہیں, ہم دانشور پیدا کرتے ہیں, ہم علماء پیدا کرتے ہیں, ہم اساتذہ پیدا کرتے ہیں. ہم یہ بھتے کی پرچی ہم بیچنے والے پیدا نہیں کرتے, ہماری ماں نے وہ پیدا ہی نہیں کیے. قمر زمان تو کہتا ہے نا کہ اپنے جلسے میں یا زمین ٹھیک نہیں تھی یا بیج ٹھیک نہیں تھا. ہمارا تو الحمدللہ زمین بھی ٹھیک ہے, بیج بھی ٹھیک ہے. کیا بات کرتے ہو یار, تم کس صدی کی بات کرتے ہو اور شکریہ کس کا ادا کرتے ہو؟ حافظ جی نے میری سرکار بچائی ہے رات کو, جنرل حافظ. وہ وہاں پر کہتا کہ الیکشن لے گئے تھے تو حافظ جی نے یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لیتا ہے. میں سب سے پہلے اپنے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قمر زمان صاحب کو پکڑے اور یہ ان سے پوچھے کہ کون سے فرشتے جو ہے نا ان کے لیے الیکشن مینج کرتے رہے. اداروں سے پوچھتا ہوں کہ وہ اس کی وضاحت کریں, DGISPR وضاحت کرے کہ وہ ایک نام لیتا ہے ایک جنرل کا, شرم آنی چاہیے اس کو. اتنے بڑے لیڈر ہو, مقابلہ تمہارا ایک چھوٹی برادری کے آدمی کے ساتھ ہے اور کہتے ہیں کہ جنرل نے بچایا. جی وہ لے گئے تھے. جنرل صاحب نہ ہوتے تو یہ لے گئے تھے, یہ چودھری صاحب نے بچایا جنرل سے. یہ تم لوگوں کی اوقات. اور بات کرتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں, اور لیڈر تو پیدائشی ہوتا ہے بھائی. لیڈر کی گفتگو اس کو لیڈر بناتی ہے. بے شک لا شک کافی. ہم انشاءاللہ خدا نے ہمیں پیدا ہی قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ کیا ہوا. ہم کسی پر مسلط نہیں ہوئے, ہم نے لوگوں کے سروں کو کبھی فتح نہیں کیا, ہم لوگوں کے دلوں کو مسخر کر رہے ہیں. تم تھپے لگا کر عوام سے یعنی عوام سے ڈرتے ہیں کہ یار کہیں چلے گئے, انہوں نے ووٹ ڈال دیا, ہماری سیاست کا پھٹرا نکال دیں گے, اس سے ڈرتے ہیں. تو کہتے ہیں آگ یہی سے ڈرتے ہو, ہم کہیں سے ڈرتے ہو, اس گھڑی سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی. وہ گھڑی آنے والی ہے, انشاءاللہ آئے گی. ہم نے اس لوگوں کے سب چیزوں کو معاف کر سکتے ہیں. جمہوریت کے لیے اور عوام کے حق رائے دہی کے لیے لوگوں نے انقلاب میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ یہ حق ملے کہ عوام اپنے نمائندے اپنی حکومت خود بنے. ہم اپنے اس حق کو کسی چور چکے کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. بے شک. اور انشاءاللہ ہر جگہ سے ہم بات کریں گے. آپ بالکل سامنے رکھیں, ہم یہاں پر موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے یہاں پر بھی موجود ہے, مظفر آباد میں بھی موجود ہے, اسلام آباد میں بھی موجود ہے. آپ حوصلے سے رہیں, ایویڈنس اکٹھے کریں. جو چیز آپ کے پاس ہے, کوئی کلپ ہے, کوئی چیز ہے, کوئی انہوں نے فارم میں بدماشی کی ہے, کہیں کنسالیڈیٹڈ ریزلٹس کے اندر بدماشی کی ہے, سب کو اکٹھا کریں. انشاءاللہ بہتر نتیجہ سامنے آئے گا. یا تو پورے حلقے میں ری پولنگ ہوگی یا ان 20 اسٹیشنوں پر ری پولنگ ہوگی. ہم دیکھتے کہ آپ کیسے جیتتے ہیں. گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے, سلامت رکھے. آپ نے ہمیشہ مسلم لیگ
مسلم کانفرنس اور یہ سارے جو ہمارے اتحادی ہیں، رائے حق پارٹی ہے، جس نے بھی ہمارا ساتھ دیا، آزاد سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ایک ٹیلی فون کال اور ایک میسج کی دوری پر ہوں. میں انشاءاللہ جہاں پر آپ سمجھے پہنچے گا. ہماری یہ پوری ٹیم ہے مسلم لیگ کی، آپ بھی یہاں پر ٹیم بنائیں. یہ انشاءاللہ ہم سارے مل کر اس ساری یہ جو غنڈہ گردی ہے، یہ باغ میں جو ایک ٹیم ایسی بطخوروں کی، میں آج جن کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہوتے ہیں بڑے چور، یہ تو موٹر سائیکل کی ٹنکی سے آدھا لیٹر چرانے والے لوگ ہیں، ان سے بچ کر اب ان کے لیے ہمیں اپنے سٹی 70 کے اندر بھی کئی کو تالے لگانے پڑیں گے. بھائی میں یہ ایسے لوگ آ گئے، خدا ان سے بچ کے رہنا، اپنی موٹر سائیکلوں کو کہیں اندر رکھیں. یہ تو اور کچھ نہ بنے، یہ سائیکلوں کی ٹائروں کے ہوا نکالنے والے لوگ ہیں یار. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تقریبی صلاحیت رکھی ہے. تو ان کا مقابلہ، آپ کا مقابلہ ایک بہت ہی کمزرف اور گھٹیا آپ کو سیاسی جماعت سے، جس کا نام پیپلز پارٹی ہے. اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ سارے مل کر ان کا مقابلہ کریں گے. انشاءاللہ ہمیں اپنے خون پر، اپنے نسب پر، اپنی غیرت پر، اپنی خودداری پر اور اپنی حمیت پر ناز ہے. اس کے اوپر ہم کمپرومائز کریں گے.